السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آرٹیکل 19A اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ ملک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آرٹیکل 19A یعنی کہ معلومات تک رسائی آپ کا بنیادی حق ہے. اور یہ حق آپ کو کون دیتا ہے؟ یہ حق آپ کو دیتا ہے آئین پابانی پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے، اس کا جو آرٹیکل 19A ہے. یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کا یہ بنیادی حق ہے وہ جان سکے کہ اس کی ریاست اس کے لیے کیا کر رہی ہے. مثلا ہم ہمیشہ کی طرح آپ سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو اس سے بنیادی انسانی حقوق سے تعلق رکھتی ہو، اس کی لائف سے تعلق رکھتی ہو، اس کے بزنس سے تعلق رکھتی ہو، اس کے جو ماحولیات سے کی چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہو، اس کی ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہو، اس کی صحت سے تعلق رکھتی ہو، جو ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ جاننے کا حق رکھتا ہے. اس لیے ایک تو وہ اس ریاست کا شہری ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ٹیکس گزار بھی تو ہے نا. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم روایتی چینل سے ہٹ کر آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کریں جو اب تک آپ کو معلوم نہیں ہیں. کوئی لاء سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی انہیریٹنس سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی LDS کے جو لاز ہیں، بائی لاز ان سے ہیں، کوئی سوشل میڈیا سے یا ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. کسی بھی حوالے سے جو آپ تک نہیں ہے، فیملی لاز کے حوالے سے ہیں یا اوورسیز کے جو مسائل ہیں. آپ بہت سارے ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے باہر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو جان کر، پہچان کر اور اپنا حق مانگنے میں آسانی ہو، نالجیبل ہوں. ہم آپ کے ساتھ بنیادی طور پر جو علم ہے، جو آپ کا حق بنتا ہے، وہ شیئر کرتے ہیں. آج جو ہماری ایکسپرٹ ہیں، آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رضا نور، آپ ایڈوکیٹ ہیں، یوتھ سے تعلق رکھتی ہیں، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن پہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں پاکستان میں، اور چھوٹی سی عمر میں بڑی عدالتوں سے فیصلے کروا لی ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا جس پہ ہماری ایکسپرٹ ان سے ہم بات چیت بھی کریں گے. دیکھیے، پاکستان میں سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا ایک نیا فنامنا ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ڈیجیٹل میڈیا، جو سوشل میڈیا جسے ہم کہتے ہیں، جسے آپ فیس بک، واٹس ایپ، باقی جو بہت سارے اس قسم کی ایپس ہیں آپ استعمال کرتے ہیں، تو شاید ہماری جو جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، وہ بہت بڑی تعداد میں استعمال تو کرتی ہے، لیکن جو اس کے استعمال کے حوالے سے ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے مثبت پہلو کیا ہیں اور نیگیٹو پہلو کیا ہیں، اور مثبت پہلو میں کیا کیا چیزیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور نیگیٹو پہلو میں اگر کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. مثلاً سائبر کرائم کا لاء تو موجود ہے کہ اگر آپ نے کسی کی اجازت کے بغیر اس کے کسی بھی کنٹینٹ کو، اس کی ویڈیو کو، اس کی کسی ایکٹیویٹی کو یا اس کے خلاف کوئی انفارمیشن پاس ان کی ہے، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے تعلق رکھتی ہو، تو اگر انہوں نے اس انفارمیشن پر یا اس چیز کے آگے پھیلانے پر یا کہنے پر آپ کے خلاف کہیں پہ سو کر دیا ہے، تو کون سا وہ ادارہ ہوگا، کیا طریقہ کار ہے. یہ سارے کے سارے سوالات رکھیں گے ہم رضا کے سامنے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ آج کل جو ان کا ہائی کورٹ میں ایک بڑا امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے وہ کیا کیس ہے. پہلے تو رضا ہمیں بتائیے گا کہ جو سوشل میڈیا ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، یہ کیا ہے بنیادی طور پر، اور ہماری جو یوتھ ہے کیا وہ واقعی اس سے اویئر ہے یا اس کے نقصانات سے، اثرات سے، تو ان کے خلاف وہ غلط کام کرنے پہ ایکشن بھی کیا ہو سکتا ہے، کون سا ادارہ کرتا ہے. بہت سارے سوالات میں نے اٹھا دیے ہیں، ویسے آپ سمجھ گئی ہو. جی اوور ٹو یو. ہاں جی، سب سے پہلے دیکھیں، ہم اگر لاء کی بات کریں تو سوشل میڈیا کو ابھی تک لاء کنٹرول کرنے سے قاصر ہے. اس کی وجہ اس طرح ہے کہ جو لاء ہے وہ اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے. لاء کی ہم تھوڑی سی انٹرنیشنل لاء یا اگر پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء میں بھی جائیں، ہاں جی، اگر ہم پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء یا اگر پبلک انٹرسٹ میں بھی جائیں، پبلک انٹرنیشنل لاء میں بھی جائیں، تو ایک جو اسٹیٹ ہے نا، ایک ریاست ہے، وہ اس کی کوئی جورسڈکشن ہوتی ہے پاور کی. وہ جو اسٹیٹ کی ٹیریٹری کے انڈر ہو رہا ہے نا، اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے. جو چیز اسٹیٹ کی ٹیریٹری سے باہر ہو رہا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. کیا مراد ہے اسٹیٹ کی ٹیریٹری سے یا باہر سے؟ تھوڑا سا کلیئرٹی میں بتائیے گا، ہمارے سننے والے بیچارے سادہ سے لوگ ہیں. میں اس پہ آپ کو بتاتی ہوں. تو دیکھیں، اگر تو کوئی چیز یہاں پہ میں نشاندہی کر دوں، کراچی میں فلانا بندے کا فلانی گلی میں فلانے ایڈریس پہ اس بندے نے میرے رائٹس کو وائلیٹ کیا ہے، تو کیا کرے گا عدالتیں اس بندے کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. اب ایک بندہ UK میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ میرے خلاف کوئی ڈیفیمیٹری مٹیریل شیئر کر رہا ہے، یا سوشل میڈیا پہ مجھے تھریٹ کر رہا ہے، یا سوشل میڈیا میں میرے خلاف کوئی پوسٹ لگا رہا ہے، یا کوئی میرے خلاف کوئی وائرل ٹرینڈ جاری کر رہا ہے، تو اس سچویشن میں جو ہماری عدالتیں اور ہماری انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، جس میں FIA PTA آتا ہے، انٹرپول کی پولیس آتی ہے، وہ ساری جواب لینے سے، ایک ایسا سراغ لینے سے قاصر ہو جاتی ہے کہ کہاں جا کے ہم پکڑے. کیونکہ جہاں پہ پاکستان کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے عدالتی نظام، لاء، قانون کی ریچ ختم ہو جاتی ہے.
اچھا یہ بتائیے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ نے اٹھایا ہے. مثلاً ایک باہر سے کوئی شخص پاکستان میں رہنے والے شخص کے بارے میں, فیملی کے بارے میں, کسی ہمارے یوتھ کی اسٹوڈنٹس کے بارے میں, کسی بھی جسے ہم چلے عام شہری کہہ دیتے ہیں, عام شہری میں سبھی آتے ہیں, صنف کی ہم یا اس کی جنڈر کی ہم تقسیم نہیں کرتے, اس کے خلاف کوئی ایسا مواد اپلوڈ کرتا ہے جو قابل اعتراض ہے, یا کوئی ایسی کلمات کہتا ہے جو قانون کی گرفت میں آتے ہیں, تو کیا جو شخص ہے تو پاکستانی اوریجنیٹڈ لیکن باہر رہ رہا ہے اور پاکستان میں وہ سب کچھ کارروائی کرتا ہے, یہ تو قانون کے زمرے میں آتی ہے بات؟ جی بالکل آتی ہے زمرے میں, لیکن ہم ایز اے انٹرنیشنل ہم ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قانون کی ریچ کہاں تک ہے, اور جو سوشل میڈیا وہ کیا چیز ہے. سوشل میڈیا, واٹ از سوشل میڈیا؟ سوشل میڈیا صرف پاکستان میں محدود نہیں ہے, صرف انڈیا میں محدود نہیں ہے. جو گوگل میں ادھر یوز کری وہی گوگل یو کے میں یوز ہو رہی ہے, وہی گوگل پوری دنیا میں گلوبلائزڈ ورلڈ میں یوز ہو رہی ہے. تو جو آج کا جو سب سے ماڈرن ڈے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا انٹرنیٹ جو سنگل آئی پی ایڈریس, سنگل انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے آ رہا ہے, اس کو کس طرح سے پاکستان کا لا کنٹرول کر سکتا ہے. اس میں عدالتیں, جہاں تک ہم لاز کی بات کریں تو ہمارے سائبر لاز ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پیکا ہے, پیکا 2016, لیکن پیکا کیا ہے وہ ایک, اچھا وہ اس میں سے سمجھائیے گا. ایک تو آپ نے سائبر لا کی بات کی, 2016 کا لا ہے جو ان چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیکا کا قانون ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کی تو کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے ایز سچ. وہ کنٹینٹ کی حد تک ہے کہ اگر کوئی آپ نے ایسی بات کر دی ہے تو ایف آئی اے یا پیکا اس کے آ جائے. اگر پیکا والا بھی جو ابھی امینڈمنٹ آ رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے جرنلسٹ تھے انہوں نے اس کو کہا کہ آزادی اظہار پر قد کر گئے. لیکن ایک ایسا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, جب اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہونے کے لیے, وہ تو میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی لا موجود نہیں ہے. یہاں پہ دو پیرل جاتے ہیں. سب سے بڑی بات وہ یہ بات ہے, آپ کو میں پہلے بھی ایک شو میں ڈسکس ہم کر چکے ہیں کہ سب سے ضروری یہ ہے کہ جب ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ ڈاکٹر نہیں ہے جب تک اس کے پاس لائسنس ٹو پریکٹس نہیں ہے. فارماسسٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ڈی فارمیسی بی فارمیسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک اس کے پاس ایک لائسنس نہیں ہے. وکیل نہیں ہے, وہ اٹرنی ہے جب تک اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک میڈیا جرنلسٹ کیسے بن جاتا ہے بغیر خالی آپ بی کام ایف ایم کام. دیکھیں نا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اہم بات کی ہے کہ مثلا پی ایم ڈی سی ہے جو ان کی انجینئرنگ کونسل انجینئر کی کرتی ہے, یا فارمیسی کے لیے پاکستان فارمیسی کونسل ہے, یا طب کا ہے. دیکھیں نا یہ جو جرنلسٹ ہے یہ تو دیکھنا حکومت نے ادارہ بنانا ہے نا, کہ جناب جب تک وہ ادارہ ہے, مثلا ایک بچہ ہے جس نے میس کمیونیکیشن کیا, ہم کہتے ہیں میڈیا کی تو تعلیم تو ہے, لیکن کم از کم اس کو کہاں رجسٹرڈ ہونا ہے, یہ تو ریاست کا کام ہے نا, اس کو کرنا چاہیے. بالکل. تو اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے, ایک تو رجسٹرڈ نہیں ہے, دوسرا ڈفرینٹ پرائیویٹ چینلز کے ساتھ ہیں, اس میں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے, تیسرا یہ آ جاتا ہے سیلف پروکلیم جرنلسٹ. آپ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, اس میں مین اسٹریم میڈیا کی, اب پرنٹ میڈیا اور جو نیوز پیپر والا میڈیا وہ الگ ہے, براڈ کاسٹنگ میڈیا الگ ہے, اس میں بھی ریڈیو آ جاتا ہے, ٹی وی چینلز آ جاتے ہیں, سنیمیٹک تھیٹر. اور اس میں اگر ہم لاس کی بھی دیکھیں تو کافی زیادہ لاس کی ورائٹی ہے, کہ آپ دیکھیں ایک زمانہ نیوز پیپر کا تھا, پھر اس کے بعد زمانہ آیا میڈیا چینلز کا, اب جو زمانہ آ گیا وہ ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ آ گیا. اور پہلے بھی اگر ہم دیکھیں ایک ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ تھا فیس بک تک تھا, اب یوٹیوب اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک آ چکی ہے. تو اس میں جو ریاست کا کردار ہے نا, ابھی تک کوئی, اچھا ریاست کا کردار پہ تو بعد میں آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا 1973 کا آئین ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن میرا حق ہے, لیکن اگر کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا, انٹرپٹ کرنا, جیسے آرٹیکل 4 آپ کی موومنٹ کو, آپ کی ریپیوٹ کو, آپ کی باڈی کو اور آپ کا جو آزادی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص وداؤٹ نوئنگ آپ کی کسی ایکٹ کی وجہ سے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتا ہے, اور یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کا یہ فعل ہے یہ تادیبی کارروائی کے ضمن میں آتا ہے؟ جی جہاں تک وداؤٹ نوئنگ کی بات ہے نا, تو میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ignorance of law is no excuse. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. اس پہ تو اسلام کے حضرت ابو بکر نے کہا تھا آج دین پھیل گیا, آج کے بعد اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شریعت میں حرام تھا. سوری, آپ کا فرض ہے کہ آپ کو لاس کا پتہ ہونا چاہیے. جہاں تک اب بات آتی ہے کہ ابھی تک جو مین لیجسلیشن ہے سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایگزسٹ
ایگزسٹ نہیں کرتے. ہاں ٹی وی میڈیا کو ایگزسٹ کرنے کے لیے پیمرا ایگزسٹ کرتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چینلز کی تالا بندی ہوئی ہے, ہم تو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں. چینل کو 10 دن کے لیے بند کر دیا, 15 دن کے لیے بند کر دیا. چینلز ایک سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے احتجاج کرتے ہیں, بولتے ہیں اپنے ٹی وی پہ, وہ اپنے جو چینل ہوتا ہے اس پہ ایک جو ہے وہ تو اس میں تو دیکھا نا, جیسے یہ بھی ایک لان کی بات ہے کہ دیکھیں نا جو ہمارا روایتی میڈیا ہے دیکھو اس کو تو پیمرا کنٹرول کرتا ہے. مطلب اگر روایتی میڈیا پہ ہمارے نجی چینل پہ اگر کوئی ایسی چیز چل جاتی ہے جس سے آپ کا حق مجروح ہوا ہے تو آپ ان کے خلاف جو کونسل آف کمپلینٹس ہے پیمرا کی, آپ اس میں کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. ایسے نیوز پیپر کی وہ ہے, ان کی تو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, لیکن یہاں پہ ایسے نہیں ہے. مثلا چلیں آپ کے کیس کی طرف چلتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی بھی ہو کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, اور کسی قسم کی آپ کام کریں گے تو وہ تعدیبی کارروائی کے ضمن میں آئیں گے تو آپ پھنس بھی سکتے ہیں, ایف آئی اے پکڑ بھی سکتے ہیں. ایک یاد ہوگا سامعین کے ناظرین حاضرین کہ جب آپ نے دیکھا کہ پڑھا, بلکہ ٹیلی ویژن چینل پہ بھی آیا, نجی سوشل میڈیا پہ بھی آیا, وہ تفریق بعد میں ہم کرتے ہیں کہ ایک نجی اسکول میں ہماری جو یوتھ کی بچیاں تھیں وہ انفارچونیٹلی وہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا جسے بہت زیادہ سوشل میڈیا نے کسی نے وہ مووی بنا کر ایسی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی, پھر سوشل میڈیا سے چینل نے اٹھائی, چینل نے پھر اس کو خوب چلایا, اور پھر اس میں بہت سارے ان بچیوں کے فیملیز کے متعلق, ان کے متعلق, اسکول کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں کی گئی جو میرے خیال ہے کہ پرائیویسی میں ان کے رائٹ میں انفرنج تھا, اور وہ قانون کی تعدیبی کارروائی میں آتے تھے. وہ کہ بچوں کے ساتھ جو ہوا وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے کہ ان کا فیل پہ. لیکن رضا یہ بتائیے گا کہ ایک بچی نے آپ کی وساست ہائی کورٹ میں ریٹ کی, وہ کیا کیس تھا کہ ان کو بالآخر اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عدالت کا سہارا لینا پڑا. یہ تو ایک نیا سا کیس مجھے لگتا ہے, اور بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے آپ کی اس ریٹ پہ, اور جو کورٹ نے پچھلے ایک فیصلہ دیا اس پہ, لیکن ابھی منڈے میں سے کنٹینیوڈ ہے. جی بالکل چل رہی ہے ریٹ پہ, ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے, سب کچھ چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ اس جن حالات میں یہ کیس کیا گیا تھا, یہ اس قسم کا ایک اسپیشل اور یونیک کیس تھا ٹو اٹس آن فیکٹ. ذرا بتائیے وہ کیس تھا کیا؟ ہاں جی میں بتاتی ہوں, تھوڑا سا بتایا. دیکھیں ایک نا قانون میں جو ہے نا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, آرٹیکل 10A, باقی دنیا میں بھی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ایک بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ کو سنا ہی نہیں گیا تو آپ کو میڈیا کیسے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ لڑکیوں کا جو معاملہ تھا, جو پرٹیکولر ہمارا کیس تھا, اس میں لڑکیوں کے اوپر FIR کٹ گئی تھی. FIR کٹ گئی, اس کا مطلب عدالتیں ان ایفیکٹ آ گئی, ان کے خلاف جو ہے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی, پولیس حرکت میں آ گئی. جب پولیس حرکت میں آ گئی ہے تو اتنا زیادہ اوپر سے سوشل میڈیا اور دوسرے مین اسٹریم میڈیا کا پریشر تھا کہ خدا نہ خواستہ لڑکیوں کے اوپر کوئی غلط اقدام لے لیتی ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے. ابھی تو عدالتوں نے ان کو قصوروار ٹھہرایا ہی نہیں, اور دنیا کی نظر میں وہ اتنی ہائی لیول مجرم بن گئی. تو آپ نے اس کا کیس یہ بنایا کہ یہ جو کچھ سوشل میڈیا میں یا بعد میں وہ پھر الیکٹرانک میڈیا میں چلا گیا, نجی چینل دکھایا, اس سے وہ جو اوکرنس ہوا وہ الگ چیز ہے, اس کو اور قانون ڈیل کرتا ہے. وہ چیزیں وہ اس کورٹ میں سب جوڈس ہیں, ٹرائل ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو چیز اچھالی گئی, جو ریپیوٹ ان کی تھی, ریپیوٹ بھی بنیادی حق ہے ہمارے سننے والے جاننے کے لیے, وہ اس کی ریپیوٹ بھی اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کا بھی تحفظ کیا جائے, اس کے رائٹ ان سے انفرنج جو ہے. تو آپ نے پھر ریٹ یہ فائل کی کہ جو سوشل میڈیا پہ میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, یا الیکٹرانک میڈیا نے کیوں چلایا, انہوں نے چلایا, انہوں نے کس کیپیسٹی میں جا کے, ان کی تو ریگولیٹری باڈی ہے, پیمرا کیوں نہیں حرکت میں ہے. دو مین ایشوز ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے نا ایسا میڈیا ایز اٹ از لگا دیتے ہیں. اس میں دو مسئلے آتے ہیں. سب سے پہلے سب جوڈس کا مسئلہ آتا ہے کہ ایک چیز عدالت میں پہلے ہی زیر سماعت ہے تو اس پہ آپ اس کو آپ میڈیا میں بطور بحث نہیں لا سکتے. دوسرا مسئلہ آئیڈینٹی اور پرائیویسی کا آتا ہے. اگر ایک بندہ ایکیوز ہے بھی, اس نے کیا بھی ہے, تو اس کو کیا ہوگا, پراپر ٹرائل چلے گا, ٹرائل کے بعد سزا ہوگی, جیل کاٹ کے واپس. اچھا ٹھیک ہے, ٹائم ہمارا کام ہوتا ہے, ہم چاہے زیادہ سے زیادہ کم وقت میں زیادہ چیزیں بتانا چاہتے ہیں. دیکھیں جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل صاحب کی کورٹ میں جب آپ کو منڈے کو کیس فکس ہوا ہے, تو کورٹ نے بنیادی طور پر پیمرا اور PTA کے سامنے کون سے دو بنیادی کوشچن رکھے ہیں؟ جی 3 بنیادی سوال رکھے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہو از دا اوریجنیٹر. یہ جو ویڈیو سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ آتی ہے ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر سے, جی بالکل, یہ آتی کہاں سے, اور اگر ملک کے اندر آتی ہے تو ہم کیا ایکشن لے سکتے ہیں, اگر ملک کے
باہر سے آتی ہے تو کیا ہم انٹرنیشنل کوآپریشن کے تحت کس طرح اس ویڈیو کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ آج کل کے زمانے میں ایک بلیک میلنگ کا سورس بن چکی ہوئی ہے. سیکنڈلی, اگر ہمارے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے تو کیا میکینزم اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, اور تیسرا, اگر کوئی ایسی ویڈیو آتی ہے تو اس کی ایویڈینشیل ویلیو کیا ہے. یہ 3 سوال. اچھا, کورٹ نے یہ بھی میرے کویشچن ریز کیا تھا, میں تھا آپ کے کیس میں انٹرسٹنگ کے لیے, کہ آیا پیمرا یہ بتا سکتا ہے کہ جو کسی بھی نجی چینل پہ کوئی کسی کے متعلق جو ویڈیو چلی ہے, جو وائس چلی ہے, کیا اس کا اوریجنیٹر کون تھا یا اس کا سورس کیا تھا, یہ معلوم کیا ہونا نہیں چاہیے پیمرا کو, یا ٹیلی ویژن جو مالکان ہیں یا ان کا جو بھی ان کی باڈی ہے کہ جناب فلاں نے یہ اپلوڈ کروائی ہے, یہ اس کا سورس موجود ہے. سورس کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ اگر غلط چل گئی ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکے. یہی کہا کورٹ نے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا اوپینین اس پہ تھوڑا سا زیادہ کیا ہے. دیکھیں, اگر آپ سورس بھی لے آتے ہیں اور آپ میری اور آپ کی اگر ایک آڈیو لیک ہو جاتی ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے, تو میڈیا کیا اس آڈیو کو سر عام چلا سکتا ہے؟ آپ کورٹ میں بے شک اس میرا خیال ہے رضا یہ کیس اسی نوعیت کا کیس ایک جو کمیشن بنا تھا پارلیمنٹ کی طرف سے, کورٹ نے کہا کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے جو لا منسٹر ہیں انہوں نے یہ کیسے ویڈیو کو اتھارٹی دے دی. ابھی تو وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا بنانے والا کون ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے کس مقصد کے لیے بنائی, کس سے پوچھ کر بنائی, اس کا مقصد کیا تھا. جب تک اس کی اتھارٹی معلوم نہیں کی جا سکتی کہ وہ آیا اوریجنل بھی ہے یا نہیں ہے, آپ نے کیسے چلا دی. یہ تو خود ایسے مہذب معاشرے میں تو ایسے وزراء کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ تو خود بذات خود ایک غلط روش ہے, غلط کروائی ہے. آپ نے غلط کام کر اس کو ایک موریلٹی کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے. ایک تو یہ تھا. ایک میرے خیال ایسا ہی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے جسٹس ستار صاحب کے پاس, وہ بھی میرے خیال اسی نوعیت کا ہے, جو اسی نوعیت کا. جی, اسی سے ملتے جلتے فیکٹس. اصل میں یہ آڈیو لیکس کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ایسے تو میرے خیال میں 1500 سال پہلے بھی نہیں ہوتا. رضا کا کہنا ہے کہ یہ جو آڈیو ویڈیو ہیں ان کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اگر کہیں بھی کوئی امورلٹی ہوتی ہے, کہیں بھی یہ لا کی وائلیشن ہوتی ہے, یا کہیں بھی کسی بھی شہری کے جو پاکستان کے حدود میں رہتا ہے اس کے رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے, تو قانون کو حرکت میں ہونا چاہیے. اور اگر ایسی چیزیں جہاں پر لیجسلیشن نہیں ہوئی, جہاں پر جو ریگولیٹری ادارے نہیں ہیں, وہاں پر حکومت وقت کو ریگولیٹری ادارے بنانے چاہیے. شہریوں کو تحفظ ہونا چاہیے, ان کی مونسٹی کی, ان کے ریپیوٹ کی, ان کے جو بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر حکومت وقت اپنے اس کام میں, اپنی ذمہ داری میں فیل ہو جائے تو پھر یہ بنیادی حق جو ہے ڈیفینڈ کرتی ہیں, اس پروٹیکٹ کرتی ہیں ہماری اعلیٰ عدالتیں. سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 184(3) میں یہ حق رکھتی ہے, اور ہائی کورٹس کا جو جوریڈکشن ہے وہ آئین کے آرٹیکل 199 کے انڈر آتی ہے, کیونکہ وہ بڑا واسٹ ہمارا لا کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جاننا, جب ہم کہتے ہیں نا جاننا آپ کا حق ہے, آرٹیکل 19A ہمارے پروگرام کا نام بھی یہی ہے کہ آرٹیکل 19A ود عبداللہ ملک, کہ آپ کو وہ چیزیں بتائیں جو ابھی تک آپ کو نہیں معلوم. آپ تک معلومات پہنچانا بنیادی طور پر کام ہے. ہم آپ کو سب پالیٹکس نہیں کھیلتے, ہم آپ کو بلیم گیم میں نہیں لے جاتے, ہم ریٹنگ کے چکر میں نہیں پڑتے. ہم آپ کو ہمارا ٹی وی کی وساطت سے ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور آج کی ایجوکیشن یہ ہے کہ ماں باپ کا, ٹیچر کا, سوسائٹی کا, اسٹیک ہولڈر کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی جو یوتھ ہے, جو وائبرنٹ یوتھ ہے, جن کے ہاتھ میں یہ موبائل ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ یہ چیزیں دیکھ لیں کہ نیگیٹو کیا ہیں اور مثبت کیا ہیں. مثبت چیزوں کو پھیلانا بڑا ضروری ہوتا ہے. جب بھی کوئی ایجادات کوئی بھی بری نہیں ہوتی, کوئی بھی, لیکن ایک اس استعمال میں اچھا یا برا ہو سکتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عبداللہ ملک کو اجازت دیجیے گا. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.